حد کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے علی، تمہاری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو تمہارے ساتھ عداوت ہو، دشمنی رکھے گا، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ لوگ جہنم کی منتخب ہوں گے۔ دوسرا گروہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے، محبت میں اس قدر آگے بڑھ جائیں، تمہاری محبت میں اتنا غلو کریں گے، ان کا جہنم میں جانے کا باعث تمہاری محبت بن جائے۔ اہل بیت سے محبت اور ان سے ایمان اور ان سے جو ہے پیار حقوق رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی رکن اور حصہ ہے۔ لیکن محبت کا معیار وہ رکھنا چاہیے جو قرآن نے بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب الرحمن نے یہودیوں اور عیسائیوں کی محبت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ یہودی اور عیسائی ان کو جس چیز نے برباد کیا، تباہ کیا ہے، وہ بھی ان کی محبت اور ان کا پیار ہے۔ کون سا پیار؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگے، اتنا پیار کرنے لگے، ان کی محبت اور ان کی حقیقت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کی فخر سے اٹھا کر اللہ کے مقابلے میں بٹھا دیا۔ عزیر علیہ السلام سے اتنی محبت کی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا ہی بنا۔ یہی کام عیسائیوں نے کیا کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة۔ مریم، عیسیٰ اور اللہ مل کر ایک خدا بنتے ہیں، یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت سے انکار کیا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ مجھ سے محبت کرنا، مجھ سے پیار کرنا، مجھ سے الفت رکھنا، لیکن یہودیوں کی طرح کا پیار نہ کرنا، عیسائیوں کی طرح کا پیار نہ کرنا۔ اے اللہ کے حبیب، ان کا پیار کیسا ہے، ان کی محبت کیسی ہے، ان کی الفت کیسی ہوا کرتی؟ فرمایا وہ جب بھی ان کے اندر کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، وہ محبت کا یہ معیار سے، محبت کا ان کے ہاں یہ انداز ہوتا کہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود والنصارى، اس محبت کی وجہ سے، اس پیار کی وجہ سے، اس دل کے اندر ایسی محبت اور پیار کی وجہ سے قاتل اللہ الیہود، اللہ نے یہودیوں کو بھی تباہ کر دیا، والنصارى، اور اللہ نے عیسائیوں کو بھی تباہ کر دیا۔
اور ان دونوں قوموں کی تباہی کا سبب ان کی محبت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت اس طرح کرنی ہے اس طرح محبت کرنے کا حق ہے۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، لیکن معذرت کے ساتھ آج کوئی سخت ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جاہلوں کی اکثریت پائی جاتی ہے، انہوں نے بھی محبت کا معیار یہ بنا لیا ہے کہ ان کی نسبت اپنے طرف سے باتیں بنا کے ان کی طرف منسوب کرنا اور محبت میں اپنا معیار بنانا۔ کسی نے معیار یہ بنایا کہ یا علی بدر کا نام لگایا جائے، یہ محبت ہے۔ کسی نے نعرہ یہ لگایا، محبت کا معیار یہ بنایا یا حسین سے مدد مانگی جائے، یہ محبت کا معیار ہے۔ کسی نے معیار یہ بنایا یا حسن مدد، جب یہ معیار بنا پھر ہمارے یہاں بھی جیسے یہودیوں نے 2 کو ملا کے اللہ بنایا، عیسائیوں نے 3 کو ملا کے اللہ بنایا، آج مسلمانوں نے کہا 5 جب ملتے ہیں پھر اللہ بنتا ہے۔ آپ نے بعض اوقات کچھ گاڑیوں کے پیچھے دیکھا ہوتا ہے، اللہ کا نشان سائن بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مل کر 500 میں کرتا۔ محبت کا معیار ہونا ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے صحابہ نے جس طرح محبت کی، اہل بیت سے پیار کرنا ہے، اس سے محبت کرنی، لیکن ان کے مقام کو بڑھانا نہیں ہے۔ ان کا مقام اللہ نے بڑھا دیا، ان کی شان اللہ نے بڑھا دی، ہمارے بڑھانے سے نہ کھڑے گی نہ ہمارے کام کرنے سے کم۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر اس طرح نے بتایا اے علی تمہاری وجہ سے 2 گروہ ہوں گے جو دونوں کے دونوں جہنم میں، ایک تمہاری محبت میں غلو کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ دیکھیے آج لوگوں نے کڑے پہنے ہیں، دیکھیے آج لوگوں نے چھلے پہنے ہیں، اوپر علی کا نام لکھا ہوا ہے، پوچھا جائے میرے صاحب تم نے یہ چھلا یہ کڑا کیوں پہنا ہے؟ کہتا ہے جب سے یہ چھلا یہ کڑا میں نے پہنا ہے میرے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، سر جی مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی حق بات کو چھپایا نہیں ہے، آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، آپ میرے دشمن بنتے ہیں تو بن جائیں، لیکن یہ ممبر کے محراب مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، میں ایک رتی کے برابر کی تم سے خیانت کروں، سیدھی بات کروں گا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں قولا سدیدا، کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو لگے لیکن بات سیدھی ہے۔ آج ہم نے علی مرتضیٰ کو اہل بیت کو صحابیت کی رنجی سے اٹھا کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے پیش کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جہلیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم اس قرآن سے دور ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مقام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعد ایک صحابیہ آتی ہے، ان کو نظر آتی ہے کہ اللہ کے حبیب میرے رات میں ایک بات دے کر ہے رأیت عصبة فی حجر، رأیت عصبة من بدنک فی حجری، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم پریشان کیوں ہو؟ اس کی تعبیر بہت اچھی، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بھائی آپ کی تعبیر یہ ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کی پرورش ام الفضل بیان کرواتی ہے سیدہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اللہ کے پیغمبر اس طرح کو میں دیکھ رہی تھی اپنے منہ میں کھجور کو چباتے ہیں اور چبانے کے بعد سید حسن کے منہ کا میں کہہ سکتا ہوں سید حسن وہ ہیں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا ان کی جسم کے اندر جو غذا گئی ہے وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا مبارک ہے۔ ان کی شان ہے یہ ہوگا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک سیدہ فاطمہ کے گھر جایا، سید حسن رو رہی ہے، سید حسین رو رہے ہیں، اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں فاطمہ
یہ میرے جگر کے ٹکڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب کچھ دن ہو گئے، کچھ لمحات گزرے ہیں، ہمارے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بچے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں لاؤ میرے پاس، حسن و پاک کرا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان مبارک حسن کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، زبان کو سب کرتے ہیں، یا پھر حسین کو بلاتے ہیں، حسین کے منہ میں زبان کرتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے، نشان۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رات کو نکلتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چادر مبارک ہوتے ہیں، ایک صحابی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس سے کوئی چیز چھپا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب اس چادر کے اندر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام چادر کو ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کندھے سے حسن چپکے ہوئے تھے اور دوسرے کندھے سے حسین۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ ہاں میں اس سے پیار کیوں نہ کروں، یہ تو میرے تو رسول ہے، مجھے اس سے خوشبو آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے تعریف کی مجھے فرمائے اے اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے پیغمبر کے دل کے اندر ان دونوں شہزادوں کی محبت کس طرح گھر کرتی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ تو بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے بھی تو محبت کرے۔ میرے پیغمبر نے یہ دعا کی، یہ نشان ہے، یہ شفاعت ان کی شان کا منکر وہ بھی کسی کام کا نہیں، لیکن جو حلم کرتا ہے اس کو سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام بیان کرواتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرواتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سجدے کو ذرا لمبا کر دیا، ہم پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کہ دشمن نے حملہ نہیں کر دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پوری دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے۔ ایک صحابی بیان کرواتے ہیں میں نے تھوڑا سا ستان اٹھا کے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک سائڈ پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حسن چڑھے ہوئے ہیں اور دوسری سائڈ پہ حسین چڑھے، یہ ان سے پیار ہے۔ جب نبی علیہ السلام سلام پھیر کے بعد ہوتے ہیں سید ابو ہریرہ بیان کرواتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے اجازت دیجیے میں ان دونوں بچوں پہ ان کی ماں کے پاس ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نے دیکھا کہ صحابہ کے چہرے کے تیور کچھ بدلے ہوئے ہیں، کیونکہ ذہن میں یہ آ گیا شاید کہ نماز بندی ہو گئی، نماز اس طرح آج ہمارے بچہ مسجد میں آ جائے تو بس اس کی خیر تھی۔ اور میرے محترم بھائیوں ہم نے تو زندگی میں گزارنی ہے، آپ اگر ان کو مسجدوں میں حدیث سے نہیں لے کے آؤ میں کہ بات گارنٹی سے کیا کرتا ہوں، جو چھوٹے ہوتے بچہ نماز نہیں پڑھتا 80% چانسز ہوتے ہیں بڑے ہو کے وہ معلوم اللہ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں جو بچے چھوٹے ہوتے نماز پڑھتے آپ کی اذان ہوتی ہے وہ مسجد کی طرف دوڑتے، لیکن جنہوں نے چھوٹی عمروں میں نماز نہیں پڑھی ہوتی وہ بھی بڑے ہو کے نماز کا ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اور ان سے دین کھاتے ثواب بس نماز کا معاملہ ہے کہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان بچوں کو مسائل دیکھیے، میرے پیغمبر کی تربیت دیکھیے، اللہ کے پیغمبر اسلام بناتے ہیں اے میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، یہ وہ جنتی شہزادے ہیں جن سے تمہارا پیغمبر محبت کرتا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس سے محبت کرے۔ یہ فرمایا میں گھر میں چھوڑ کے آؤں، میں آج اس حدیث صحیحہ کے حدیث پڑھ رہا تھا، سید ابو ہریرہ بیان کرواتے ہیں آسمان سے بجلی چمکتی ہے، بجلی چمکتی سیکنڈز کے لیے، لیکن کہتے ہیں اس دن ہم نے عجیب منظر دیکھا، آسمان روشن ہو جاتا ہے، کب تک روشن رہتا ہے جب تک یہ شہزادے گلیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے یہ دونوں شہزادے بھی گھر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کی روشنی یہ نشان ہے ان کا۔ اللہ کے پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ ایسا آتا ہے، اللہ کے نبی اسلام سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ آج اللہ کی زمین پہ ایسا فرشتہ آتا ہے لم ينزل الى الارض قط، آج سے پہلے زمین پہ آیا نہیں، پہلی مرتبہ اس نے اللہ کی زمین کو دیکھا ہے۔ اور جب وہ زمین پہ جانے لگا، جب مہمان کسی کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، کوئی گفٹ لے کے جاتا ہے، اللہ نے اس کو تحفہ کیا دیا، اللہ نے اس کو گفٹ کیا دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا
جب جا رہا ہے زمین پہ میرے پیغمبر کے پاس جا رہا ہے، پھر یہ تحفہ لے کے جا، کیا تحفہ لے کے جا؟ ان الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں وہ شہزادے ہیں جن کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار، جنت کے جتنے بھی نوجوان ہوں گے وہ ان کی قیادت ہوں گے، اور خادموں کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار ہوں۔ یہ نشان ہے، یہ توقع ہے۔ لیکن میں نے جو بات آج آپ کو سمجھانی ہے، یہاں پہ ہمیں دو مسئلے سمجھ آئیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کیجیے، اپنے بچوں سے پیار کیجیے، آپ اپنا غصہ ذرا باہر رکھیے، گھر میں اپنے آپ ایک باغ بنیے، بچوں کو باہر کا غصہ گھر سے نہیں ڈالیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، بچوں کا کانفیڈنس لیول کم ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو ان کی خوشبو لے رہے ہیں، ایک صحابی پاس سے گزرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرا تو دل نہیں کرتا اپنے بچوں سے محبت کروں، میں تو آج تک کبھی اپنے بچے کو چوما تک نہیں ہے، ان کا حوصلہ کر نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا ہے پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن یاد رکھ ایک تاریخی جملہ سینوں پہ لکھ کے لے جاؤ، دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جاؤ۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جعل اللہ من عباده الرحماء، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے وہ بندوں پہ رحم کرنا شروع کر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے گے۔ اسی لیے پہلا مسئلہ یہ سمجھاتا ہے اپنے بچوں سے پیار کیجیے، اپنے بچوں سے محبت کیجیے۔ اور دوسری بات ہمیں یہاں پہ عقیدہ توحید سمجھایا گیا ہے۔ سیدنا حسن سے بڑھ کے، سیدنا حسین سے بڑھ کے میرے پیغمبر کو کسی کے ساتھ محبت نہیں تھی، میرے پیغمبر کو کسی کے ساتھ محبت نہیں تھی، لیکن ان کو بھی 10 محرم کے دن سیدنا حسین کو تڑپا کے شہید کیا گیا۔ ایک تو میں کہا کرتا ہوں پہلا مقصد اللہ کا یہ تھا، اللہ تو ساری چیزوں کو جانتا تھا۔ ایک تو اللہ نے ان کو دیوتوں کے اندر درجات کی بلندیاں دینی تھی، ان کو سرداریاں عطا کرنی تھی، اس لیے اللہ ان کو شہادت عطا فرمائی۔ اور دوسرا اللہ کو جانتے ہیں نا ساری چیزوں کو، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مجھے چھوڑ کے اس سے اندر مانگیں گے، جو مجھے چھوڑ کے ان کو سجدے کریں گے، جو مجھے چھوڑ کے مشکلات میں ان کو اپنا حاجت روا، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھیں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے میرے پیغمبر کو جن شہزادوں سے سب سے زیادہ محبت کی، اگر تلوار کے وار سے میرا پیغمبر ان کو نہیں بچا سکا تو پھر پڑھیے یونس علیہ السلام کو، پھر پڑھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو، پھر پڑھیے حسین کے عقیدے کو، پھر پڑھیے سیدنا حسن کے عقیدے کو، پھر پڑھیے قرآن کو۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں نظر چڑھاؤ، تمہیں سارے ہی لباس نظر آئیں گے، میرے پیغمبر کی اللہ کے سامنے لباس نظر آئیں گے۔ اتنی کیفیت ہے میرے پیغمبر کو، یہ تو اللہ کے پیغمبر اسلام کے نام سے ہے، اللہ کے پیغمبر اسلام کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام سیدنا ابراہیم ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسلام کا بیٹا آخری سانس سے لے رہا ہے، میرے پیغمبر نے اپنے شہزادے کو یوں قوت میں اٹھایا ہوا ہے، اب یزت عینا ہونے لگا۔ میرے پیغمبر کی آنسو بہ رہے ہیں، لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابراہیم ان العین تدمع والقلب یحزن ان اطراف یا ابراہیم، بیٹے کی محبت اس باپ کو پوچھیے جس کو اللہ نے بیٹا دے کے اس باپ نے فیل کیا ہو، اور باپ بھی میرے پیغمبر جیسا ہو۔ پیغمبر کی آنکھیں بہ رہی ہیں، بابا سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے نہیں آنسو؟ کہا یہ بیٹوں کی محبت ہوئی ایسا کرتی ہے، یہ بیٹے کی محبت کی ایسی ہے، اللہ نے باپ کا دل ایسا بنایا ہے جو باپ کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے، جتنا مرضی سے اپنا دل کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کی محبت آنکھ میں جو حال کیا کرتی ہے وہ تو میں بھی انسان، میرے سینے کے اندر بھی دل ہے۔ ان العین تدمع والقلب یحزن ان اطراف یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی نے آج میرے پیغمبر کے دل کو توڑ کر دیا ہے اور آنکھوں کو باہر کر دیا ہے، لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے اپنی یجیب المضطر، کیوں تیری کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا، کیوں تیری کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کائنات میں اگر بے نیاز ذات ہے تو آسمان والے کی ذات ہے، تمہیں ہر کوئی محتاج نظر آئے گا، روٹی کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے میرا پیغمبر روٹی کا محتاج ہے، میرا پیغمبر اولاد کی محبت کا محتاج ہے، میرا پیغمبر بیویاں اپنی ضرورت پڑنے کے لیے
عزتوں کا محتاج ہے۔ حسین نیزے کے نیچے، تلوار کے نیچے گردن کٹواتے ہوئے تمہیں نظر آتا ہے۔ سیدنا حسن کو زہر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ پیالے کے اندر زہر ہے۔ میرے پیغمبر کی بے بسی کا عالم دیکھیے، اللہ کی پیغمبر علیہ السلام دیکھے ہوئے ہیں، اور ایک یہودی آتا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتا ہے، تلوار نصرت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھتا ہے، آقا علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، تلوار کو ہی کھینچتا ہے، میرے پیغمبر کی گردن پہ نوک رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بتا جب ناؤ کا بندی اس لمحے میں مجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ اور مسلمانوں تمہیں غلط عقیدہ پہنایا جاتا ہے، یہ مردہ اور ساکت تمہیں قرآن کی بات نہیں بتا تھا، تمہیں حدیث کی بات نہیں بتا تھا، میں کسی فتنے کو فالو نہیں کرتا، میں تمہیں یہ نہیں کہتا تم بھارتی بن جاؤ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا سنی بن جاؤ، میں تمہیں یہ کہتا ہوں اس قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ، اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ۔ یہ نہ سوچو ہماری مولوی نے جو مسئلہ بیان کیا، میں بھی مولوی ہوں، میری بات کو تصدیق کیجیے، آپ کہیں گے آپ بھی مولوی ہیں، میرے مسئلے کو ریسرچ کیجیے، جو مسئلہ قرآن سے ثابت نہ ہو مجھے بتائیے آپ نے یہ بات غلط بیان کی ہے، آپ اس سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کیا پوچھ اپنے مولوی سے میرے پیغمبر کی گردن پر اس نے ثواب کو لہرایا ہے، کہتا ہے بھائی جب دعوت کا بندی بتا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا علی میری مدد کے لیے آیا، علی زندہ تھے، مدینے میں موجود تھے، یہ نہیں کہا علی مجھ کو بچائے گا، حسن مجھ کو بچائے گا، قرآن مجھ کو بچائے گا، کیا کہا اللہ مجھے بچائے گا۔ ادھر سے اللہ کا نام ہی لینا تھا، ادھر سے اس کی ہڈی کے ہاتھ سے تلوار کی طرف ہے، اللہ کے پیغمبر السلام تلوار کو پکڑتے ہیں، اسی گردن پہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ مجھ سے پکڑنے لگی، وہ اپنی زبان پہ ایسے الفاظ نہیں لے گیا، کیا کہتا ہے یہ سن کے بھی اس کو عقل نہیں آئی، کہتا تو قریب تیرا باپ قریب اس سے گرم کی میلے ہے۔ میرے محترم بھائیو، حسین کی زندگی، حسن کی زندگی، علی کی زندگی کو کر کے